हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। 2013 गुज़र गया और 2014 हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो गया है। बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं इस साल के लिए, आपके लिए भी और अपने लिए भी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और कुछ दोस्तों से पूछते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों से बात करते हैं कि पाकिस्तान और कनाडा के हवाले से 2014 कैसा रहेगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर नसीर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले तो मैं टोरंटो की, कनाडा की बात करूँगा कि जो पिछले साल हमारे यहाँ पे गुज़रे, हमने ये देखा कि कम्युनिटी उस हद तक मुत्तहिद नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस साल में हमें कुछ समझ अकल कुछ आ जाए, कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करें, हम इकट्ठे हो जाएं, मेन स्ट्रीम की सियासत में जाएं, आप क्या समझते हैं? बुनियादी तौर पे मतलब कोई चीज़ भी एकदम तो नहीं, डेफिनेटली एक लम्हे में नहीं बदल सकती। इट ऑलवेज टेक्स टाइम एंड सम टाइम टू अचीव ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स। इट टेक्स लॉन्गर टाइम ऑफ कोर्स। तो उसमें यह है कि एक कांस्टेंट एफर्ट चाहिए और कांस्टेंट एफर्ट फ्रॉम एवरी सेक्टर, कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी प्रोफेशनल्स, जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन्वॉल्व हैं मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो अपनी जो स्ट्रगल हैं टू यूनाइट द कम्युनिटी एंड टू डू द प्रोग्रेस एक्चुअली इन ब्रिंगिंग देम टुगेदर, डिफरेंट फैक्शंस जो हैं उनको। यानी कि जो प्रोफेशन के लोग हैं वो अपने अपने प्रोफेशन की एक तंजीम तो बनाएं। जो भी पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, कैनेडियन सिटीज़न हैं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों की तंजीम हो, जो दूसरे मीडिया के लोग हैं उनकी तंजीम हो, जो दूसरे प्रोफेशन हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ तंजीमें तो बनी हुई हैं। सडनली पहले हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं और उनके मतलब दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। मतलब उनके जो है कि भाई जो भी नए लोग आते हैं या जो एग्जिस्टिंग हैं लेकिन वो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, मतलब लेकिन वो चैनल में नहीं है, टू ब्रिंग देम इनटू द चैनल और ग्रुप में लाने के लिए, ताकि वो एक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन उनकी हो सके। अच्छा, और दूसरा ये है कि तंजीमें अलग अलग भी हों और सारे जो प्रोफेशनल हैं वो एक तंजीम की सूरत में बने, और अल्लाह करे 2014 में वो मौका आ जाए कि हर बंदा एक अपनी तंजीम बनाए, या जो बनी हुई है वो हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएं, एक छतरी के नीचे आ जाएं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आप कैसा ये साल देख रहे हैं 2014? कुछ अच्छा है, कोई खुशगवार कोई तब्दीली आ सकती है, या लोगों के लिए अच्छा हो सकता है? ये जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान के मसाइल बेहतर हल कर सकती है। आप क्या नज़र है आपकी पाकिस्तान की सियासत पे? पहले जो मतलब कि इसकी आपने बात की है कि भाई सारी तंजीमें जो हैं एक छतरी के नीचे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल जो है वो कर तो सकता है लेकिन उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती उसकी जितनी के जो है अपने एक ग्रुप की हो सकती है। मतलब यूनिटी ऑलवेज इज स्ट्रॉन्गर। तो उसमें जो है बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको यूनाइट हो के टूवर्ड्स अ बेटर कनाडा, टूवर्ड्स अ बेटर कम्युनिटी, टूवर्ड्स अ बेटर सिटी, आई मीन ये जो भी उसको कह लें आप, उसके लिए काम किया जाए। सेम थिंग वी नीड टू वर्क ऑन इन पाकिस्तान आल्सो। वहाँ पे शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और जो है कि वहाँ पे चूँकि हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डिवीजन्स हैं और वो डिलिबरेटली पैदा की गई हैं या एक प्रोसेस में हुई हैं जो विच इज़ अ बेसिकली नेगेटिव प्रोसेस, तो उनको जो है डिज़ोल्व करके वो सारी जो हमारी डिवीजन्स हैं उनको डिज़ोल्व करके यूनिटी वहाँ पे लाई जाए, किसी कौमी एजेंडे पे हम सब इकट्ठे हो जाएं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो है हम बजाय इसके कि जी मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। दीज आर द टू बेसिक थिंग्स कि हमें जो है जिसके ऊपर हमें इकट्ठे होना है। 2014 में कुछ उम्मीद है पाकिस्तान से अच्छी खबरों की? उम्मीद तो मतलब आई एम ऑलवेज होपफुल। ये कभी नहीं हो सकता कि जी आप उम्मीद छोड़ें अपने जो है
اپنی ایفرٹس کریں, خدا سے مدد مانگیں, اور انشاءاللہ وی ول آلویز پروگریس. میں پاکستان کے لیے مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ جس طرح دنیا کئی لوگ جو ہمارے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ختم ہو جائے گا. پاکستان ختم نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہمارے دشمن ختم ہو جائیں گے شاید, کہ وہ یہ کہتے کہ جی جو ہے پاکستان ختم ہو جائے گا, لیکن پاکستان ول آلویز بی دیئر. اللہ کرے پاکستان کے لیے ہمیشہ ہم نے اچھا ہی سوچا ہے, اور خاص طور پہ ہم جو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پاکستان کا زیادہ احساس ہے, اور غالباً اگر میں یہ کہوں کہ ہم زیادہ محب الوطن ہیں, پاکستان کی محبت ان لوگوں سے زیادہ ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ڈاکٹر نصیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ جیسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں لاتے رہیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ہیں طاہر علی صاحب. بہت شکریہ جی طاہر صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور بڑے مصروف تھے آج سارا دن مختلف تقریبات میں, جو نئے سال کی تقریبات شروع ہیں, اور 2014 جو ہے وہ کینیڈا میں بھی بڑے دھوم دھڑکے سے منایا جا رہا ہے. 2014 جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جو کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جائے گی, کوئی مین اسٹریم کی پولیٹکس کی طرف جائے گی, یا کچھ متحد ہو جائے گی, یا بھی جیسے بکھری ہوئی ہے ویسے ہی رہے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امید تو اچھی رکھنی چاہیے, لیکن جو فی الحال صورتحال ہے, ہماری بیک گراؤنڈ ہے, اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ ہر آدمی کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے. ان کو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہونا پڑے گا, ایک ڈائریکشن ان کی ہونی چاہیے, تب یہ بینیفٹ ہے. اور امید ہے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پچھلے جو سال گزرے ہیں ان میں کافی اتحاد کی ضرورت تھی. انہوں نے دیکھا کہ اگر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے تو یہ کوئی ان کے مقاصد حل نہیں کر سکتا, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم مینڈک ہیں, وہ ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں, سارے اچھل کے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن اب ان کو لگتا ہے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا. ویسے بھی جو کینیڈا میں کمیونٹی ہے وہ خاصی ایجوکیٹڈ ہے, اپنی غلطیوں سے جلدی سیکھتی ہے. اب محسوس کرنے لگے انشاءاللہ 2014 ہے یہ بہتر. یہ اللہ کرے بہتر ہو. آپ کس شہر میں رہتے ہیں یہاں پہ؟ یہاں میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں جی. اچھا, ٹورنٹو میں پاکستانی کتنے ہوں گے؟ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اندازاً میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ٹورنٹو میں کوئی 2-3 لاکھ تو ہوں گے میرا خیال. پورے کینیڈا میں 2-3 لاکھ ہیں, 3 لاکھ ہیں. ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ ٹورنٹو میں 50,000 ہوں گے. چلیں 50,000 میں آپ کبھی کوئی الیکشن میں کونسلر, کوئی اس طرح کا کوئی کچھ شرمندگی سے سوال کر رہا ہوں میں آپ سے, میں فرینکلی اسپیکنگ کہ میں تھوڑا سا پولیٹکس میں میرا انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے. نہیں کبھی سنا ہے کوئی پاکستانی نے کہا ہو کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں؟ نہیں ہاں, ایسے میں بہت سارے ملے ہیں, ووٹ کے لیے آئے بھی ہیں, لیکن ہر آدمی کا نظریہ مقاصد ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ذاتی مفادات کی خاطر. اچھا زیادہ. اور ویسے فرینکلی اسپیکنگ پتہ نہیں کس طرح کمیونٹی لیتی ہے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کے یہ مہرے ہوتے ہیں, کسی اور کے مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ایک جو کمیونٹی کاز ہوتا ہے اس کے لیے نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے آپ کی بات سے جو شک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی کو جتوانے کے لیے پاکستانیوں کے ووٹ اس کو پڑ جائیں اور کوئی تیسرا بندہ جیت جائے. یہ بات تو نہیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی بات سے نا 100% اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ میں نام میرے یاد بھی نہیں, میں لوں گا بھی نہیں. ایک بندہ اسی طرح نیا وہ کونسلر کے کھڑا ہوا, میں نے کہا جی آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, اس نے جو بتایا نا تو وہ سیم دوسرے بتا رہے تھے. میں نے کہا جی آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں یا کوئی کسی کے پیچھے لگا لیں, اگر آپ سکیٹرڈ ہوں گے کیا اپنے آبجیکٹیو آپ لے سکیں گے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو ثابت یہی ہوا یہ کسی کا مہرا تھا. اچھا, مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کے کیا گولز ہیں, آپ کے کیا آبجیکٹیو ہیں, تو وہ کہے جی میرے $8-10 ہزار کے صرف گول ہیں, تو $8-10 ہزار لے کے بیٹھ جائے گا وہ. آپ نے جو بات کی ہے نا, میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. منہ سے تو نہیں کہے گا, لیکن جب میں نے 2-4 سوال اس بندے سے کیا نا تو بڑا آسانی سے یہ رزلٹ ڈیڈیوس کیا جا سکتا تھا کہ یہ بندے کے اسی مقاصد ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے تو رضاکارانہ کام شروع کریں, والنٹیئر بنیں اور کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں, اسکول لیول پہ شروع کریں, اس کے بعد لوگ کام دیکھتے ہیں. جب آپ کسی کا ڈور نوک کرتے ہیں لوگ کام دیکھتے ہیں. آخری سوال ہے آپ سے اور بڑا مختصر جواب چاہوں گا, پاکستان کو اس سال کیا دیکھ رہے ہیں, کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں 2014 میں پاکستان کو, پاکستانی قوم کو؟ دیکھیں جی, پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, لیکن موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے میں بڑا ہوپ فل ہوں, کیونکہ ان کے خوش ہیں کہ خوف زدہ ہیں؟ نہیں, ان سے میں بڑا ہوپ فل ہوں. اچھا, ہوپ فل ہیں. ہوپ فل ہوں. اچھا, ہوپ فل کہا, مجھے لگا جیسے آپ نے کہا میں بڑا خوف زدہ ہوں. میں ہوپ فل ہوں کیونکہ یہ خاصے ٹرینڈ ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں. اچھا. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جناب زیادہ چالاکیاں کر کے
یا غلط مقاصد کے لیے اب لوگ بڑے ویل اویئرڈ ہیں اور پرفارمنس بیسڈ وہ ووٹنگ کریں گے نیکسٹ. تو اس لیے موجودہ الیکشن نے یہ بتایا کہ اب ان کو پرفارم کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. جیسا پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا, نام تو نہیں لینا چاہیے, وہ سمجھتے کہ ہمارا ووٹ بیلنس پکا ہے, کچھ نہیں کریں گے تب بھی پکا. انہوں نے دیکھ لیا. اس پوائنٹ پہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ یہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے آپ کو امپروو کریں گے اور بہتر نتائج آئیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت حکمران ہیں وہ میچورڈ ہو چکے ہیں, اچھے فیصلے کریں گے. بڑی نیک خواہشات ہیں جی پاکستان کے لیے. بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. کینیڈا میں ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے, اس کے کیا خیالات ہیں 2014 کے حوالے سے, آئیے دیکھتے ہیں. وہ کینیڈا میں یوتھ سیگمنٹ. Hi, I'm in Shah for the youth segment, and as you guys all know, 2014 has begun. And out of every single age group, youth are the ones who have the most goals and aspirations for the new year. So let's go find out what they are. So how was 2013? Eventful. Lots happened. Well, I got married in 2013, so it was a pretty big year for me. Are you guys excited for 2014? Absolutely. Definitely am. Well, it's a new year, new beginning to, I've just started my whole new life, so looking forward to the new year. Do you guys have any New Year resolutions? Yeah, actually, I have one because I can't keep more than one. So that would have to be try to become a team lead at my workplace. What about you? Mine would be to do everything I've set goals for the previous 10 years. At Do least them all 5 in years. 2014, or try at least. All my goals that I've set before, try to make them a little better. Do you have any special plans for 2014? Yeah, I do. I plan to travel. I'm going to probably in the summertime, so I want to go to Europe hopefully. So let's see. आपका कार एक्सीडेंट हो जाए तो घबराइएगा नहीं, हम हैं ना, हम आपको आपके हकूक दिलवाएंगे. Our experienced team at D. Angela Fox Vinano can help you. The most experienced law firm in Canada. We are available at your convenience. We will not charge you anything. We get paid when you get paid. मैं हूँ रुबीना जुल्फ़िकार. आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं 647-887-3899. Jacob just bought his first condo investment today. He purchased a one-bedroom condo at Sage Condos in Waterloo for $199,900 by only putting down $40,000 spread out over 3 years. In 3.5 years, when the condo was ready, Jacob decides to rent it out for $995 a month, which works out to $340 per month in positive new income. After 5 years of renting out the condo, Jacob has earned over $23,581 of income and equity, and Jacob's condo is now worth $249,900, but he only owes $142,086 on his mortgage, which means he has built $73,581 in equity. Wow, Jacob, what a great investment! All of this without ever having to be a landlord. Now, what if Jacob had bought 5 condos on that day? Jacob could already be set for retirement. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو پروگرام میں شامل ہونے کا. اچھا یہ بتائیے, آپ سے ہمیشہ نجی محفلوں میں بات ہوتی رہتی ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے کینیڈا میں, ہم ہر شخص کا جو چہرہ ہے وہ کسی مخالف سمت کی طرف ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے اور پھر ہم اکٹھے بھی نہیں ہیں. تو آپ اس کی اصل وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب بدر منیر چودھری صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہیں, ہر ایک کا چہرہ دوسری طرف ہے, ہر آدمی نئے پروگرام کے ساتھ ہے, اپنے الگ پروگرام کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے اگر اس طرح کہنے کے بجائے اس طرح کہا جائے کہ یہ چیزیں ہم لوگ پاکستان سے لے کے آئے ہیں. اچھا, یہ وہ گٹھریاں ہیں جو ہم سر پہ لا کے یہاں پہ اترے ہیں. بالکل, یہ ساری چیزیں ہم ساتھ لے کے آئے ہیں, اور ان چیزوں سے ہم نے کس طرح پیچھا چھڑانا ہے یہ ایک ایشو ہے یہاں پہ, کہ ان چیزوں سے کس طرح پیچھا چلانا. جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے, جو اب پاس آؤٹ یونیورسٹیوں سے لڑکے ہو رہے ہیں,
وہ تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. وہ تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ہی وہ کسی نیگیٹو سوچ میں مبتلا ہیں. یہ صرف ہم لوگ ہیں جو بچپن سے جن کی تعلیم یہاں پہ ہوئی تھی, میں یہی کہوں گا کہ ان تعلیمی اداروں میں کوئی پرابلم تھا. اچھا, وہاں پہ تعلیم صحیح نہیں ہمیں ملی. میں اپنے ساتھوں کو برا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی تو چیز ہے جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس وقت, جو ہمارے دماغوں میں جو چیز آئی, وہ یہ نیگیٹو ایشوز اور ساری چیزیں ہم لے کے بڑے ہوئے ہیں. اچھا, میرا تو پرابلم ہے وہ تو تعلیمی نظام ہی ہے نا, بے شک وہ تعلیمی نظام گھر سے تھا یا وہ مدرسے سے تھا. اچھا, مجھے لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ملی یا ٹریننگ نہیں ملی. نہیں, ہمیں صرف یہ سکھایا گیا کہ الف بے کیا ہے, اے بی سی کیا ہے, لیکن اے بی سی اور الف بے کا استعمال کرتے ہوئے جو اچھے اخلاق ہمیں سکھانے چاہیے تھے وہ تعلیمی اداروں میں دونوں نے, جو گھر میں تھا اور جو اسکول میں تھا, وہاں سے ہمیں نہیں سکھائے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ 2014 میں ہم بیٹھے ہیں, نیا سال شروع ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں پائیں گے, جو ہماری ایج کے لوگ ہیں یا ہم سے بڑی ایج کے لوگ ہیں, لیکن نئی جنریشن کے لیے یہ سال بہتر رہے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں یہی کہوں گا, اور بہتر ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو نئی جنریشن جو اب جوان ہو رہی ہے, وہ جب اپلائیڈ اپنی لائف میں آ رہی ہے, ان میں اور ہم میں بہت ڈفرینس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2014 پاکستان میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس سال کیا ہونے والا ہے وہاں پہ؟ آپ کا مطلب پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ جی جی, یہ تو آپ پریڈکشن کی بات کر رہے ہیں. نہیں, کچھ تو بتائیں نا. مثلا یہ سال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے کیس وہاں پہ شروع ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وہاں پر ایسے ہی چلتا رہے گا, یہی حکومت مضبوط ہوگی, یا کچھ یہاں سے دھرنے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں اور وہاں پہ اب جو صورتحال جو سامنے آتی نظر آ رہی ہے, وہ تو یہ لگتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ ان میں سے بھی ایک پورشن نکل کے ڈیموکریٹک طریقے کو چھوڑ کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ کے تو گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیں یا اپنی مرضی چلا دیں. لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو پاکستان میں چلنا چاہیے, اور اگر ڈیموکریسی چلتی رہی تو آہستہ آہستہ یہ ہم بہتر نظام کی طرف جاتے جائیں گے. صاحب, آپ کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو جانا چاہیے جس سے پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بہت زیادہ مضبوط ہو. جناب بدر منیر چودھری صاحب, میرا خیال ہے ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے. اچھا, ہاں جی, آج سے 3-4 سال پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو اب ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری کی طرف جا رہی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی پہلے کی طرح بہت شارٹ ٹائم میں اور بڑی آسانی سے اس آئین کو دوبارہ کوئی معطل کرے. چلیں جی, بہت نیک خواہشات ہیں پاکستان کے لیے. اللہ کرے جو پاکستان ہے وہ زیادہ مضبوط اس سال ہمیں نظر آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ 2014 جو ہے وہ آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے کیسا سال رہے گا؟ ہماری دعا ہے اور پوری قوم کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ نیا سال چڑھائے. اس کے لیے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں اور ہماری قوم جو ہے ان میں اتفاق آ جائے اور یہ سب مل کے ایک اچھی قوم بن جائیں. اور تو آپ سمجھ رہے ہیں اس سال میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ امید تو بہت ہے کہ تبدیلی آئے گی, کیونکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ تبدیلی کی طرف آیا ہوا ہے. لیکن اگر حکومت جو چاہتی ہے وہ تو کر نہیں سکتی, لیکن عوامی جو ہے نا اپنی تبدیلی خود لانے کے چکر میں اپنی ہمت اور کوشش سے تبدیلی لائے گی. آپ سمجھتے ہیں کوئی انقلاب کی شکل کوئی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس سال؟ میرا تو یہی امید ہے کہ اللہ کے گھر میں ہر چیز جو ہے نا وہ اتنی مشکل نہیں ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن پاک میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ انقلاب لائے یا کوئی اچھا حکمران پاکستان میں لائے جو پاکستان کو تبدیل کر سکے. لیکن قرآن پاک میں یہی لکھا ہے کہ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت سدھارنے کے لیے باہر نہ نکلے یا کوشش نہ کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہی کچھ کرے گا, عوام بھی کچھ کرے گی, سڑکوں پر آ رہی ہے. آپ کی نظر میں کیا کہ سیاسی تبدیلی کا ذہن میں ہے آپ کے؟
सड़कों पे इवाम आने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि जब सड़कों पे इवाम आएगी तो वो जो अपना इसका चेयरमैन होगा सड़कों पे लाने वाला, वो तो सेफ रहेगा, इवाम मर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आप देख रहे हैं? हम तो यही देख रहे हैं कि खूनी इनकलाब आएगा। आज से काफ़ी अर्सा पहले मलेशिया में यही हुआ था, वो एक ही दिन में उसने अपनी पूरी कौम को बदल दिया था, और आज वो मलेशिया दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रियों में शामिल होता है। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पुरअमन इनकलाब लाए, तो पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी तब्दीली जो है, उनकी जो खुशहाली है वो किसी पुरअमन इनकलाब की सूरत में हो। पाकिस्तान में अल्लाह ताला को ऐसे इंसान लाया जो जितने सरबराह जितने पहलविया है जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जब तक वो पूरी कौम की रकम वापस नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं सुधर सकते, इसलिए कि पाकिस्तान का सारा पैसा तो सरमादारों ने बाहर ले गए हैं। बहुत शुक्रिया जनाना, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं जमील इसहाक साहब। जमील साहब, ये बताइए कि कनाडा में कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? जी, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेरा बिज़नेस तो दुबई में है। अच्छा, तो मेरे बेटे की शादी के सिलसिले में आया था। अच्छा, चलें जी, ज़बरदस्त। अब 2014 है, ये भी शादियों का भी सीज़न। अच्छा, ये बताइए दुबई में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपने वहाँ पे भी अपने पाकिस्तानियों को देखा है, कनाडा में भी आपने देखा पाकिस्तानियों को, कुछ फ़र्क लगता है दोनों मुल्कों की वजह से कम्युनिटीज़ में? कम्युनिटीज़ में फ़र्क ये है कि जो दुबई में कम्युनिटी है ना, वहाँ पर पाकिस्तानियत भरपूर नज़र आती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और शायद ये वजह भी है कि वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों की। सही है, और करीब भी है, पाकिस्तान भी है, 2 घंटे का रास्ता है। जी हाँ, इस वजह से मुझे तो वो वहाँ ज़्यादा यहाँ पाकिस्तानियत कम है, पाकिस्तानी जो कनेडियंस हैं उसमें शायद ये बहुत बड़ा एरिया है और स्कैटर्ड है, मतलब है कि दूर दूर हैं, या वैसे मेरे तो जानने वाले काफ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन यह है कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, एक तो माहौल है ना, हम थोड़ा सा इजी फील करते हैं, कंफर्ट लेवल बेहतर है वहाँ पे। 2014 है, ये जो साल शुरू हो गया है, पाकिस्तान को आप किस जगह पे देख रहे हैं? ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो ये नई हुकूमत आई है नवाज शरीफ साहब की, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा वो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह पर उन्होंने बिजली पे काबू पा लिया है, तो इंशाल्लाह ताला आगे साल 1.5 साल में वो बहुत कुछ कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ बेहतर होगा, चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह। परवेज़ मुशर्रफ को ये माफ़ कर देंगे आपके लीडरान जो हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो उसे वो जो कुछ नज़र आ रहा है कि वो अभी निकल गए हैं उस सिलसिले से। अच्छा। तो मेरे ख्याल में वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, क्लियर होके दुबई वापस आएंगे? वो रहते ही दुबई में, मतलब यहीं से, उनकी मदर भी दुबई में है? भी दुबई में है, यहीं वो रहते हैं और इंशाल्लाह वापस यहीं आ जाएंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि वो कोई फैसला फूसला गद्दारी ये वो सब है, टोपी ड्रामा है? वो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है, ये शायद प्री प्लान था या जो भी था। ये असल में सियासी बातें हैं, हमें तो इतना सियासत में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कुछ ऐसा नहीं। आपका कहना है कि 2014 जो है वो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो दुबई में गुजारेंगे। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है oc.badr@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।